السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اسماء الحسنی کا سلسلہ، اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کا سلسلہ۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی پر ایمان رکھے۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اسماء اسم کی جمع ہے یعنی نام، اور صفات صفت کی جمع ہے یعنی خوبیاں۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں، اور سارے کے سارے بہترین نام ہیں اور اچھی خوبیاں ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اکیلا، منفرد اور یکتا اور بے مثال ماننا۔ اللہ رب العالمین کے جو نام قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، جو نام پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، وہ سارے ناموں کو ماننا، ان پر ویسے ہی ایمان رکھنا جس طرح ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب توقیفی ہیں۔ اللہ کے سارے نام توقیفی ہیں، یعنی ہم انہی ناموں کو ثابت مانیں گے جو نام قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نام ایڈ نہیں کریں گے، ہم کسی نام کا ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں گے۔ اور جو نام قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا نہ تو ہم انکار کریں گے، نہ اس کے غلط معانی بیان کریں گے، نہ اس کی تحریف کریں گے، نہ اس کی تعویل کریں گے، نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے، اور نہ اس کی مثالیں بیان کریں گے، نہ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ دیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور دعا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک انت سمیت بہ نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنا رکھا ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، وہ نام یا تو نے اپنا خود رکھا ہے، یا اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس غیب کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اور ان سارے ناموں کو ماننا یا ان پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ جن ناموں کی وضاحت آئی ہے، تفصیل آئی ہے قرآن اور حدیث میں، کلیئرلی جو نام اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ نام اللہ رب العالمین کے جیسے بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ان کو ماننا، ان کو ان کے حقیقی معنی پر محمول کرنا، اور ان کے معنی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان ناموں کے معانی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کو بھی ماننا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کو جاننے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.